الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعولوا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء أو كما قال عليه الصلاة والسلام. معزز و مکرم حاضرین جمعہ، تمام قسم کی تعریف و توصیف، بڑائی، بزرگی، کبریائی صلی اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق و سزاوار ہے، جس نے ہمیں اور پوری کائنات کو پیدا کیا. بعدہ بے شمار درود و سلام نازل ہو تمام انبیاء کرام پر، بالخصوص ہمارے آخری نبی تاجدار مدینہ سرور کونین احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جن کے ذریعے سے یہ دین ہم تک پہنچا. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد
كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. معزز حاضرین، آج کے اس خطبہ جمعہ میں میں جس موضوع کو لے کر حاضر ہوا ہوں وہ موضوع ہے شادی بیاہ کے مواقع پر قابل اصلاح رسومات. یعنی وہ کون سے رسومات ہے شادی کے موقع پر جس میں ہمیں اصلاح اور درستگی کی ضرورت ہے. معزز حاضرین، ہم سب اس بات سے بخوبی واقف ہیں کہ شادی یہ ایک عظیم رشتہ ہے جس کو اللہ رب العالمین نے شریعت میں مشروع کر دیا، اور جو شخص شادی شدہ زندگی گزارتا ہے وہ آپس میں الفت و محبت سے رہتے ہیں. میاں بیوی آپس میں ایک دوسرے کے دکھ تکلیفیں بانٹتے ہیں، ایک دوسرے کی خوشی میں برابر کے شریک ہوتے ہیں، اور اس رشتے کو اللہ رب العالمین نے بہت ہی مضبوط رشتہ قرار دیا، اور شریعت میں نکاح کو اللہ رب العالمین نے مشروع قرار دیا. اللہ رب العالمین قرآن مجید میں سورہ نساء میں ارشاد فرماتا ہے وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى، کہ اگر تمہیں اس بات کا خوف ہو جائے کہ تم یتیموں کے ساتھ انصاف نہ کر پاؤ، یعنی کوئی شخص ہے جس کے ماتحتی میں، جس کی پرورش میں کوئی یتیم لڑکی پروان چڑھ رہی، یتیم لڑکی ہے، اور انسان اس سے نکاح کرنے کی سوچ رہا ہے، اور انسان کو اس بات کا خوف ہے کہ اس یتیم بچی کو وہ شخص مہر کی قیمت برابر سے ادا نہیں کر رہا، اس بات کا خوف ہے، تو اللہ رب العالمین فرماتا ہے فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ، تو ان کے علاوہ جن لڑکیوں سے تم نکاح کرنا چاہو کر سکتے ہو، 2-2 3-3 اور 4-4. بیک وقت ایک انسان اپنے عقد میں، اپنی زوجیت میں 4 عورتوں کو رکھ سکتا ہے. اللہ رب العالمین نے اس کی اجازت دے دی، لیکن اس کے لیے شرط کیا ہے؟ ایک انسان کب 2 بیویوں کو ایک ساتھ رکھتا ہے، 3 اور 4 بیویوں کو؟ اس کے لیے شرط ہے کہ اگر انسان ان کے درمیان انصاف کر پائے، عدل و انصاف کے ساتھ رہے. اللہ رب العالمین فرماتا ہے فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا، اور اگر یتیم سے کام نہیں چل رہا، یتیم پر ظلم کا اگر تمہیں خوف ہے، اسی طرح سے 2-2 3-3 اور 4-4 پہ تمہیں عدل و انصاف پر خوف ہے کہ اگر نکاح کر لیا تو عدل و انصاف نہیں ہو پائے گا، اللہ رب العالمین بیان فرماتا ہے فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا، اگر تمہیں عدل کا خوف ہو کہ تم اپنی بیویوں کے درمیان عدل و انصاف نہیں کر پاؤ گے، فَوَاحِدَةً، تو اللہ رب العالمین نے اس کا بھی علاج بتلا دیا کہ تم ایک ہی عورت سے نکاح کرو. لہذا شریعت میں اللہ رب العالمین نے نکاح کو جو ہے مشروع قرار دیا. اسی طرح سے اللہ رب العالمین سورہ نور میں ارشاد فرماتا ہے وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَ مِنْكُمْ، کہ تم میں سے جو کنوارے لوگ ہیں ان کی تم شادی کراؤ، وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ، اور تمہارے ماتحتی میں جو نیک غلام ہیں، جو نیک لونڈیاں ہیں، اللہ رب العالمین کا فرمان ہے کہ تم ان کی بھی شادی کراؤ. إِن يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِيهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ، اگر وہ فقیر ہے، اگر وہ غریب ہے، محتاج ہے، تنگدست ہے، اللہ رب العالمین کا وعدہ ہے یغنیہم اللہ من فضلہ، اللہ رب العالمین ان کو اپنے فضل سے مالدار کرے گا، اللہ رب العالمین اپنے فضل سے غنی قرار دے گا. اسی طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی نوجوانوں کو نکاح پر ابھارا. اللہ رب العالمین فرماتا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سنن ابو داؤد کی روایت ہے، فرمایا یا معشر الشباب، کہ اے نوجوانوں کی جماعت، من استطاع منکم الباءۃ فلیتزوج، جو شخص تم میں سے نکاح کی استطاعت رکھتا ہو اسے چاہیے کہ وہ شادی کر لے. فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج، اس لیے کہ نکاح جو ہے یہ انسان کی آنکھوں کو جھکا دینے والی ہے اور انسان کی شرمگاہ کی جو ہے حفاظت کرنے والی ہے. معزز حضرین، پتہ یہ چلا کہ نکاح جو ہے شریعت اسلامیہ میں مشروع قرار دیا گیا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر ابھارا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا النکاح من سنتی، کہ نکاح جو ہے یہ میری سنت ہے. اور اسی طرح سے نکاح اتنی اہم چیز ہے، اتنی اہم چیز ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو اس شخص کا نکاح ہو گیا، جو شخص نکاح کر لیا، گویا کہ اس کا ثلث دین، 1/3 دن جو ہے دین اس کا جو ہے مکمل ہو گیا. لہذا شادی اتنی عظیم عبادت ہے،
اتنا عظیم کام ہے کہ جس سے ہمارا دین کا 1/3 حصہ انجام پا رہا ہے، 1/3 حصہ مکمل ہو رہا ہے، تو ہماری بھی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم شادی کو سنت طریقے سے کرنے کی کوشش کریں۔ شادی میں جو بے جا کے روایات ہے، رسوم و رواج ہے، جن کا شریعت سے دور دور تک کوئی لینا دینا نہیں، ان چیز میں فضول خرچی سے اجتناب کریں اور ان رسوم و رواج کو ترک کرنے کی، ان کو چھوڑنے کی کوشش کریں۔ تو آئیے آج کے اس خطبہ جمعہ میں ہم انہی رسوم و رواج کو جاننے کی کوشش کرتے ہیں جن میں ہمیں اصلاح اور درستگی کرنے کی ضرورت ہے۔ سب سے پہلے جس چیز میں ہمیں اصلاح کی ضرورت ہے وہ ہے منگنی اور پیغام۔ منگنی نکاح کا پیغام دینے کے لیے بات چیت کا آغاز کرنے کا نام ہے، یعنی کوئی شخص کسی عورت سے جو ہے نکاح کرنا چاہتا ہے تو جب وہ پیغام لے کر جائے گا، اس پیغام لے جانے کو جو ہے منگنی کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد دونوں طرف سے اظہار خیال ہوگا، اور اگر مطمئن ہے، فریقین مطمئن ہے، تو سامنے سے زبانی طور پر جو ہے رشتہ طے پائے گا۔ لیکن اس میں کسی انگوٹھی کی رسم، کوئی لین دین کا شریعت اسلامیہ سے کوئی لینا دینا نہیں۔ سب سے پہلے ضروری ہے کہ ہم اس منگنی میں جو غلطیاں ہوتی ہے، جو بدعات و خرافات ہے، اس کو ہم ختم کریں، اس لیے کہ نکاح جیسے پاکیزہ رشتے کی بنیاد جو ہوتی ہے وہ منگنی پر ہوتی ہے۔ لہذا کسی قسم کی انگوٹھی وغیرہ پہنانے کی شریعت اسلامیہ میں کوئی گنجائش نہیں ہے، بلکہ منگنی کا طریقہ یہ ہونا چاہیے کہ کچھ افراد گھر کی جانب سے چلے جائیں، صاف ستھرے لباس میں، اچھے لباس میں چلے جائیں، سامنے بیٹھے بات چیت کریں، ہلکی پھلکی ضیافت ہو جائے مہمانوں کی، اور اس کے بعد جو ہے رشتہ طے پا جائے۔ یہ اصل منگنی کا طریقہ ہے۔ لیکن آج جو منگنی ہوتی ہے اس میں لوگ فضول خرچی کرتے، اسراف کرتے ہیں، زبردستی کے خرچے نکالتے ہیں، اور منگنی گویا کہ آج کے دور میں شادی کی طرح ہوتی ہے، جس سے ہمیں بچنا چاہیے، فضول خرچی سے بچنا چاہیے، کیونکہ فضول خرچی کرنے والا یہ شیطان کا بھائی ہے۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، کہ فضول خرچی کرنے والے جو ہے یہ شیطان کے بھائی ہے۔ پتہ یہ چلا کہ منگنی یہ شریعت میں اس کی اجازت ہے، لیکن منگنی کا طریقہ کیا ہے؟ کچھ افراد جو ہے دلہے کی طرف سے جائے، بات چیت رکھے، ہلکی پھلکی ضیافت ہو، کسی قسم کی فضول خرچی اس میں نہ ہو، نہ کہ کسی پورے گاؤں کو لے جایا جائے۔ اسی طرح سے دوسری رسم جو ہوتی ہے جس میں ہمیں اصلاح کی ضرورت ہے، وہ رسم ہوتی ہے بارات کی رسم۔ تقریب نکاح عموماً جو ہے دلہن کے یہاں پر منعقد ہوتی ہے، جہاں پر دلہا اپنے چند دوستوں کے ساتھ اور اہل خانہ کے ساتھ جو ہے جاتا ہے، گھر والوں کے ساتھ جاتا ہے، اس کو بارات کہتے ہیں، اور جو لوگ اس میں شریک ہوتے ہیں ان لوگوں کو جو ہے بارات ہی کہا جاتا ہے۔ اور اس موقع سے جو ہے دلہن کے اہل خانہ جو ہے دلہے کے ساتھیوں کے لیے کچھ ضیافت کا اہتمام کرتے ہیں۔ یہاں تک معاملہ ٹھیک ہے، لیکن دلہے کا اپنے ساتھ ایک جمع غفیر کو لے جانا، ایک کثیر تعداد میں لوگوں کو لے جانا، بڑے بسز بک کرنا، اور جو ہے دلہن کے یہاں پر جانا، شریعت میں اس کی اجازت نہیں ہے۔ کچھ افراد دلہے کے دوست ہو، دلہے کے اہل خانہ ہے، اتنا کافی ہے، کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ بارات کی وجہ سے جو دلہن کے اہل خانہ ہے، صاحب خانہ ہے، ان کے اوپر کوئی پریشانی ہو جائے، انہیں کوئی تکلیف پہنچنے لگ جائے، اور ان سے وہ چیز ہینڈل نہیں ہو پائے۔ لہذا یہ بات ہمیں سمجھنی چاہیے کہ کثرت تعداد ہمیں بارات میں نہیں لی جانی ہے، جتنے کم لوگ رہیں گے اتنا ہی اچھا ہے۔ لیکن افسوس کہ بارات میں لوگوں کی کثرت نے اس کو قابل اصلاح رسم بنا دیا ہے، قابل اصلاح بنا دیا ہے۔ یعنی جب تک بارات میں لوگ کم تھے تب تک وہ چیز ٹھیک تھی، لیکن جہاں پر کثرت آ گئی، جہاں پر لڑکی کے اہل خانہ پر پریشر آ گیا، ان کے اوپر بوجھ ہو گیا، وہ پریشان ہونے لگ گئے، تو یہ چیز درست نہیں ہے، ہمیں یہاں پر اصلاح کی ضرورت ہے۔ اسی طرح سے تیسری چیز جس میں ہمیں اصلاح کی ضرورت ہے وہ بری کی رسم ہے۔ بر ہندی میں کہتے ہیں شوہر یا منگیتر کو، اور بر سے ہی بری بنا ہے، جس کا معنی یہ ہے کہ بارات سے ایک روز پہلے جو ہے یہ رسم، جس میں دلہے کے یہاں سے دلہن کے لیے مٹھائی، عطر، مصری، مہندی اور کپڑے کے جوڑے وغیرہ جو ہے اس میں دیے جاتے ہیں۔ لہذا
اس رسم کا نام جو کچھ بھی ہو، مختلف علاقوں میں اس رسم کے مختلف نام ہوگے، نام جو کچھ بھی ہو، اگر یہ ساری چیزیں اس میں پائی جاتی ہے تو یہ جان لینا ہمیں چاہیے، یہ سمجھ لینا چاہیے کہ اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں، اسلام سے دور دور تک کوئی اس کا لینا دینا نہیں، دور دور تک کوئی واسطہ نہیں، یہ ایک ہندوانہ رسم ہے اور اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں۔ پہلے تو کچھ مخصوص چیزیں ہی دی جاتی تھی، لیکن رفتہ رفتہ جیسے زمانہ آگے بڑھتا گیا، وقت بدلتا گیا، اس رسم میں بھی تبدیلی ہوتی گئی، اور لوگ جو ہے کئی جوڑے کپڑے کے دیتے ہیں، کئی قسم کے میوے پکوان جو ہے اس میں دیتے ہیں، اور اسی طرح سے ایک معین مقدار میں جو ہے سونا بھی جو ہے اس میں سونے کے زیورات اس میں شامل کر لیے گئے ہیں، جو ہر کس و ناقص کے بس کی بات نہیں ہے۔ ہر شخص وہ چیز افورڈ نہیں کر پاتا ہے کہ اتنا سونا اتنے مقدار میں جو ہے اس بری کی رسم میں دے، جس کی بنیاد پر سودی قرض لینے پر انسان مجبور ہو جاتا ہے۔ اور سود یہ اتنی خطرناک چیز ہے، اتنی خطرناک چیز ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کی لعنت ہے سود لینے والے پر، سود دینے والے پر، سود کے لکھنے والے پر، جو شخص لکھ رہا ہے کہ کس کا کتنا سود ہوا اس پر، اور جو شخص اس بات کی گواہی دے، جو شخص سود کی گواہی دے کہ اس شخص نے سود لیا، اس شخص نے سود لیا، میں گواہ ہوں، اس پر بھی اللہ رب العالمین کی لعنت ہے۔ اور اللہ رب العالمین کی لعنت کا مطلب البعد عن الرحمہ، اللہ رب العالمین کی رحمت سے دوری، اور اللہ رب العالمین کی رحمت وہ چیز ہے، وہ اہم چیز ہے جس کی بنیاد پر جو ہے وہ جنت کا فیصلہ ہوگا۔ کوئی بھی شخص اللہ رب العالمین کی رحمت کے بغیر جنت میں داخل نہیں ہو سکتا۔ پتہ یہ چلا کہ اگر ہم اس چیز کے لیے، اس رسم کو انجام دینے کے لیے سودی قرض لیتے ہیں تو سب سے پہلے اللہ رب العالمین کی لعنت آئے گی۔ اللہ رب العالمین کی لعنت کا مطلب یہ ہوا کہ ہم اللہ رب العالمین کی رحمت سے دور، اور جنت میں جانے کے لیے اللہ رب العالمین کی رحمت ضروری۔ اگر ہمارے پاس اللہ رب العالمین کی رحمت نہیں ہے، ہم اللہ رب العالمین کی رحمت سے دور ہے، مطلب جنت ہمارا ٹھکانہ نہیں ہے، اور اگر جنت ہمارا ٹھکانہ نہیں ہے تو ہمارے لیے ایک ہی ٹھکانہ بچا، وہ ہے جہنم۔ لہذا ہمیں چاہیے کہ ہم ان تمام رسوم و رواج کو ختم کرنے کی کوشش کریں جو کہ شریعت میں کوئی مقام ہی نہیں رکھتے ہیں، کوئی ان کی جو ہے جگہ ہی نہیں ہے۔ اسی طرح سے چوتھی چیز جس کی اصلاح ہونا بہت ہی زیادہ ضروری ہے وہ جہیز کی رسم ہے۔ یعنی ایک شخص جو اپنی بیٹی کی پرورش کرتا ہے، بچپن سے لے کر اس کو جوان کرتا ہے، نکاح کی عمر تک پہنچاتا ہے، اللہ رب العالمین کا انمول تحفہ، وہ بیٹیاں جو ایک باپ کے لیے جہنم سے آگ بھی بن جاتی ہے، وہ اپنے اس بیٹی کو، اپنے اس اللہ رب العالمین کے دیے ہوئے تحفے کو کسی کے عقد میں دے رہا ہے، کسی کے نکاح میں دے رہا ہے، اور سامنے سے وہ شخص اس انسان سے، لڑکی کے والد سے جو ہے جہیز کا مطالبہ کر دے، اور جہیز کی رقم کوئی معمولی نہیں ہوتی، لاکھوں روپے کی قیمت کا جہیز مانگا جاتا ہے۔ یہ کہاں سے درست ہے؟ اس کی گنجائش شریعت اسلامیہ میں بالکل بھی نہیں ہے۔ اس چیز کو سب سے پہلے ہمیں ختم کرنا چاہیے اور اس چیز کو دور کرنا چاہیے۔ ایک شخص جو اپنی بیٹی کی پال پوس کر اس کی پرورش کیا، اس کی تربیت کیا، اور اب اچانک سے وہ شخص اپنی بیٹی کو تمہارے نکاح میں دے رہا ہے، تمہاری زوجیت میں دے رہا ہے، تو ہماری غیرت کہاں ہے؟ ہم کس منہ سے اس شخص سے جو ہے جہیز کا مطالبہ کرتے ہیں؟ سوچنے کی ضرورت ہے۔ اسی طرح سے جہیز کی ایک شکل جو کہ ہندوؤں سے ہمارے درمیان آئی ہے، ہندوؤں کے یہاں پر یہ معاملہ ہوتا ہے کہ عورت کو جو ہے، بیٹی کو باپ کی وراثت سے حصہ نہیں ملتا، اس لیے باپ جو ہے بیٹی کی شادی میں اپنی مال و دولت کو صرف کرتا ہے، اور داماد جو ہوتا ہے اس کے پاس یہی موقع رہتا ہے، کیونکہ وراثت کے بعد بیٹی کو کوئی حصہ نہیں ملتا، تو وہ باپ کے اوپر زور ڈالتا ہے، اس کی لڑکی کے باپ کے اوپر زور ڈالتا ہے، اور زیادہ سے زیادہ اس کو لوٹنے کی کوشش کرتا ہے۔ یہ چیز ہمارے اندر بھی آہستہ آہستہ آ رہی ہے۔ ہم بھی یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم نے جہیز دے دیا، لڑکی کا ہم نے جہیز دے دیا، تو گویا کہ ہم نے اس کا وراثت سے حصہ لے دیا۔ سمجھنے کی ضرورت ہے، شریعت کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ جہیز ایک الگ چیز ہے، وراثت ایک الگ چیز ہے۔ جہیز کا شریعت اسلامیہ سے کوئی لینا دینا نہیں، اس کا کوئی تعلق نہیں، اس کی کوئی بنیاد نہیں، کوئی حیثیت نہیں۔
یہ ہماری ایجاد کرتا ہے. ہم زبردستی کا لڑکی کے باپ سے جہیز کا مطالبہ کرتے ہیں، جبکہ وراثت یہ شریعت اسلامیہ کی چیز ہے، دینی چیز ہے. اللہ رب العالمین کا حکم ہے کہ بیٹیوں کو جو ہے وراثت سے حصہ ملنا چاہیے. ہماری یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم اس چیز کو سمجھے، جہیز اور وراثت میں فرق کو سمجھے. وراثت جو ہے یہ کسی شخص کے وفات کے بعد تقسیم ہوتی ہے، جبکہ جہیز کو لوگ جو ہے شادی کے موقع پر جو ہے مطالبہ کر کے لیتے ہیں. ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ کسی خاتون کو کوئی شخص جو اپنی بیٹی کو تمہارے نکاح میں دے رہا ہے، ہمیں اس سے جہیز نہیں مانگنا چاہیے. اور بھائیوں کو اور گھر کے جو ذمہ داران ہیں ان کو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ شریعت میں اللہ رب العالمین نے باپ کی وراثت میں بیٹیوں کا بھی حق رکھا ہے. اللہ رب العالمین نے بیٹیوں کا بھی حق رکھا ہے. اللہ رب العالمین نے وراثت والی آیتوں کا تذکرہ کرنے کے بعد اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ یہ اللہ رب العالمین کے حدود ہے. وراثت بیان کرنے کا فرمایا یہ اللہ رب العالمین کی حدود ہے. جو شخص اللہ رب العالمین کے حدود کے مطابق چلے گا تو وہ جنت میں جائے گا، اس میں ہمیشہ رہے گا. اللہ رب العالمین کے احکامات کے مطابق، اللہ رب العالمین کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق اگر وراثت کی صحیح تقسیم کر دے تو وہ شخص جنت میں جائے گا. اور جو شخص اللہ رب العالمین کے احکامات کے مطابق وراثت کی تقسیم نہ کر دے، وراثت میں بیٹیوں کو محروم کر دے، کسی کو زبردستی محروم کر دے، اللہ رب العالمین فرماتا ہے جو اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کی نافرمانی کرے گا اللہ رب العالمین کل قیامت کے دن اس کو جو ہے جہنم میں ڈال دے گا. معزز حاضرین، سمجھنے کی ضرورت ہے نکاح یہ انتہائی مبارک بابرکت چیز ہے. ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اس نکاح کو جس کے ذریعے سے ہمارا 1/3 دین کا ایک حصہ مکمل ہوتا ہے، اس کو بدعات و خرافات کی بھیٹ نہ چڑھنے دے، اس کی حفاظت کرے، سنت طریقے سے اس کی حفاظت کرے، سنت پر چل کر نکاح کو قائم کرنے اور اس کو مکمل کرنے کی کوشش کرے. آخر میں اللہ رب العالمین سے دعا ہے الہ العالمین ہم تمام مسلمانوں کو تیرے صحیح طریقے پر چلنے کی توفیق عطا فرما. الہ العالمین نکاح جیسے مبارک کام کو ہمیں صحیح طریقے سے سنت کے مطابق انجام دینے کی توفیق عطا فرما. الہ العالمین نکاح کے موقع سے جتنے بھی بدعات و خرافات، جتنے بھی فحش چیزیں انجام پاری ہے، الہ العالمین ہمیں ان سب سے بچنے کی، ان سب سے اجتناب کرنے کی توفیق عطا فرما، ان سب سے دور رہنے کی توفیق عطا فرما، اور ہمیں ان سب سے لوگوں کو روکنے کی اور ان کو بچانے کی توفیق عطا فرما. الہ العالمین تو ہی ہدایت دینے والا ہے، تو ہمیں اس بات کی ہدایت دے دے کہ نکاح کے جیسا جو مبارک کام ہے ہم اس کو بدعات و خرافات سے پاک رکھے، اور ان نکاح میں جو بدعات و خرافات انجام دی جاتی ہے ان کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دے. آمین. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. بارك الله لنا ولكم في القرآن الكريم ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم. إنه تعالى جواد كريم ملك برء رؤوف رحيم.